بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی جماعت کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی 5ویں جماعت ہے اور اس وقت اردو زبان کا پیریڈ ہے، اس لیے آپ اپنی اردو کی کتاب، کاپی، ڈائری اور تینوں سولوشن جو آپ کو ورک شیٹس دی گئی ہیں وہ نکال لیجیے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اپنا ریویژن کیا کرتے تھے اور اسسمنٹ کی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو اب ایسا نہیں ہے، تو اب ہم جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ تینوں یونٹ کے جتنے ہم نے اسباق پڑھے ہیں، جتنے سبق پڑھے ہیں تینوں یونٹ میں، ان سب کا ایک اعادہ کر لیں گے، ریوائز کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم تھوڑا تھوڑا ایک ایک سبق کو ریویو کرتے جائیں گے تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں دوبارہ سے آ جائیں کہ ہم نے اس سبق میں کیا پڑھا تھا۔ تو ہم اپنے جو ہے وہ، اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ یہ آپ کے پاس جو سولوشن ہے، جو ورک شیٹس ہیں، اس میں جو ہے وہ چیپٹرز آگے پیچھے ہو گئے، ورک بھی آگے پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے بک کا ایڈیشن چینج ہوا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کا ورک آگے پیچھے ہو گیا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اب ساری جو ہے سولوشن آپ کے سامنے ہیں سارے، تو آپ نے ورک بھی ارینج کر لیا ہوگا اور کاپی میں بھی جو ہے وہ کر لیا ہوگا اچھی طرح سے، اچھے ٹائٹل پیج بنا کے بہت اچھی طرح سے اپنی کاپی کو مینٹین کیا ہوگا، ورک کمپلیٹ کر لیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو ہے وہ چیک کروانے بھی آپ نے بھیج دیا ہوگا۔ یہ آپ کا میں لاسٹ لے رہی ہوئی ہے اور اس میں ہم تمام جو ہے ہم نے سبق جو یونٹ میں پڑھے ہیں 3 یونٹ میں، ان کا ہم ایک ریویو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے تو ہم ظاہری کلاس میں ہی آپ کا ریویژن کروایا کرتے تھے، آپ کو یاد کروایا کرتے تھے اور آپ کو اسسمنٹ کے لیے تیار کیا کرتے تھے۔ اب ہم جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو ایک ریویو دے رہے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جائے کہ ہم نے کیا کیا پڑھا تھا، پھر ایک دفعہ سے تازہ ہو جائے۔ تو ہم اپنے پہلے یونٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یونٹ 2 دیکھ لیجیے گا، یہاں پر بھی میں نے لکھا ہے آپ یونٹ کون سا یونٹ پڑھ رہے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 میں آپ فرما برداری پڑھیں گے، یونٹ نمبر 2 میں میری اماں، اس کا ٹاپک موضوع بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ یونٹ نمبر 1 کا موضوع ہے فرما برداری، یونٹ نمبر 2 کا موضوع ہے میری اماں، یونٹ نمبر 3 کا موضوع ہے کھیل۔ اس کے تحت ہم نے سارے اسباق جو ہے وہ پڑھے ہیں۔ یونٹ 1 کا جو موضوع ہے فرما برداری، سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجئے کہ فرما برداری کیا ہے۔ فرما برداری اطاعت کو کہتے ہیں، حکم ماننا، اطاعت کرنا اور بڑوں کا ادب کرنا، یہ سب فرما برداری میں شامل ہے۔ اب آپ اس کے تحت، اس موضوع کے تحت اس میں جو بھی سبق پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ فرما برداری کا سبق دیا گیا ہے، اطاعت کرنے کا، اپنے بڑوں کا، اپنے والدین کا، اپنے استادوں کا، سب کی اطاعت کرنے کا جو ہے ہمیں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک نے بھی ایسا ہی حکم دیا ہے ہمیں، اور اس موضوع کے تحت بھی ہم اسی طرح سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ ہر ٹاپک میں جو ہے وہ آپ کو فرما برداری یا اطاعت کے بارے میں جو ہے وہ بتایا جائے گا، اس کا ایک سبق دیا جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے دیکھیے بیٹے سے محبت۔ اس سبق میں ہم نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے چھوٹے شہزادے، صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کس طرح سے بچپن میں جو ہے وہ بیمار ہوئے اور انتقال کر گئے۔ اس وقت دیکھیں ہمارے نبی کے شہزادے ظاہر دنیا سے چلے گئے، بہت ہی افسوس ہوا ہمارے نبی کو، بہت غمگین ہوئے، اپنے بیٹے کے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر یہ بھی کہا کہ جو ہے ہم تمہاری موت سے بہت غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی بات ایسی نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو آپ اس سبق میں بھی دیکھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ پاک کی کس طرح سے فرما برداری کی، یعنی کہ اللہ پاک نے جو کیا اس پر آپ راضی رہیں۔
آپ نے کوئی واویلا شور نہیں کیا, آپ نے کوئی جو نافرمانی نہیں کی. آپ نے خود ہی کہا نا کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے. تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ پاک کے فرما بردار تھے, کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. بھلے آپ کا شہزادہ دنیا سے چلا گیا, سب سے اولاد سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے اور وہ آپ سے جو ہے اللہ پاک نے لے لی تھی, لیکن پھر بھی آپ اللہ پاک کے فرما بردار رہے, کوئی ایسی بات نہیں کی. اس کے بعد ہم نے پڑھا خط نویسی. اس میں ہم نے خط لکھنے کے آداب پڑھے تھے, ٹھیک ہے, اور سارا میں بتا دیتی ہوں ایک ساتھ ہی آپ کو کہ خط لکھنے کے آداب پڑھے تھے, خط لکھنے کا طریقہ پڑھا تھا, اور خط کا لفافہ بھی ہم نے جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف جگہ پر یہ ورک ہوا ہوا ہے, لیکن میں یہاں بتا دوں کہ خط نویسی جب کہاں کمپلیٹ ہوگی, خط لکھنے کے آداب, خط لکھنے کا طریقہ اور خط کا لفافہ جو ہے وہ آپ کیسے بنائیں گے, کیسے تیار کریں گے. آگے جو ہے سامنے جو ہے وہ آپ جہاں آپ خط بھیج رہے ہیں ان کا پتہ لکھیں گے, اور پیچھے جو ہے جہاں آپ نے پیک کیا ہے لفافے کو وہاں پر جو ہے وہ آپ اپنا پتہ لکھیں گے, تاکہ آپ کا آنسر بھی آ جائے, جواب بھی آپ کو موصول ہو جائے اس پتے پر, اور اگر کوئی پرابلم ہو گئی ہے تب بھی آپ کے پاس واپس آ جائے. ٹھیک ہے, خط نویسی میں ہم نے یہ پڑھا تھا. خط کے آداب میں نے 5 لکھوائے تھے بہت ہی سرسری سے. سب سے پہلے تو آپ اپنا جو ہے وہ عنوان دیکھ لیجئے کہ آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں خط میں. اس کے بعد جو ہے وہ آپ خط لکھیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس عمدہ قلم, صاف ستھرا کاغذ, اور آپ کی لکھائی بھی بہت اچھی ہونی چاہیے. تیسرا تھا حفظ مراتب کا خیال رکھنا ہے آپ کو, یعنی کہ کسی بڑے کو لکھ رہے ہیں تو اس کے ادب و آداب کا خیال رکھنا ہے, چھوٹے کو لکھ رہے ہیں تو ان کی شفقت کا خیال رکھنا ہے آپ کو, ادب و آداب کا خیال رکھنا ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ ہمیں کس طرح سے بات کرنا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ ہم جو القاب و آداب کس طرح سے ہم کس کو ایڈریس کر رہے ہیں, اگر بڑے ہیں تو ہم کس طرح سے کر رہے ہیں, چھوٹے ہیں تو کس طرح سے بے تکلفی سے کر رہے ہیں, اس چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو. حفظ مراتب کا, مراتب مرتبہ کی جمع ہے, تو جس کا جو مرتبہ ہے آپ اس لحاظ سے لکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ آپ نے جو القاب و آداب, اس کے بعد جو ہے مضمون, جو آپ کا نفس مضمون تھا, یعنی کہ جو آپ کا متن ہے, جو آپ کا مین میٹر ہے وہ لکھنا ہے آپ نے. اس کے بعد اختتام ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے خط لکھنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے جو آپ اپنا جہاں ہیں آپ جس شہر میں ہیں وہاں کا, جیسے ہم BCS میں بیٹھ کر لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنا اسکول کا نام لکھ لیتے ہیں, برائٹ کیریئر اسکول. اس کے بعد ہم تاریخ لکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم جو ہے القاب و آداب, یعنی کس کو ایڈریس کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں ہم. اور پھر جو ہے اپنا نفس مضمون ہوتا ہے ہمارا, جو ہمارا مین میٹر ہے, کس وجہ سے خط لکھ رہے ہیں, کیوں لکھ رہے ہیں, کس کو لکھ رہے ہیں, کیا اس میں جو ہے ہمارا جو ہے وہ نفس مضمون ہمارا کیا ہے, یعنی کہ اگر چھٹیوں کا پروگرام ہے تو وہ لکھ رہے ہیں, اگر امی کو جو ہے وہ امی کی خیریت پوچھ رہا ہے تو وہ لکھ رہے ہیں, اگر دوسرا کوئی ہمارا جو عنوان ہے تو وہ لکھ رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم اختتام کرتے ہیں کہ آپ کا فرما بردار بیٹا یا آپ کی فرما بردار بیٹی, پھر اپنا نام لکھتے ہیں, ٹھیک ہے, خدا حافظ کرتے ہیں. تو یہ آپ کا خط لکھنے کا طریقہ ہو گیا. خط لفافہ بنانے کا بھی میں نے بتا دیا کہ لفافہ جو ہے اس پر آپ اپنا نام, جس کو بھیج رہے ہیں اس کا نام لکھیں گے, اس کے شہر کا نام لکھیں گے, اور جو ہے پھر آپ کا ایک پوسٹل کوڈ نمبر ہوتا ہے وہ بھی آپ لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور پھر سامنے جہاں پر آپ نے پیک کیا ہے اس پہ جو ہے وہ اپنا ایڈریس لکھ لیں گے. یہ ہو گیا آپ کا خط نویسی. اس کے بعد قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا. ہم نے جو ہے وہ اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ آپ کس طرح سے جو ہے آپ کے ساتھ نافرمانی سے پیش آ رہی تھی, آپ کو تنگ کر رہی تھی. آپ پریشان ہو کر جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر ہی جو ہے وہ بستی چھوڑ کر کشتی میں جا کر سوار ہو گئے تھے. دریائے فرات کے کنارے جو ہے وہ ایک بستی آباد تھی نینوا کے نام سے. ان کو ان کی ہدایت کے لیے اللہ پاک نے آپ کو وہاں بھیجا تھا, لیکن وہ انہوں نے بہت پریشان کیا اور آپ نے جو ہے وہ بستی چھوڑ دی اور کشتی میں آ کر سوار ہو گئے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو پھر جو ہے آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ آپ کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیا گیا, دریا میں پھینک دیا گیا, مچھلی نے ایک نگل لیا, اور اس طرح سے جو ہے پھر مچھلی نے جب اگلا پھر آپ پھر دوبارہ صحت مند ہوئے. ظاہر مچھلی نے اتنے جو ہے دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو بہت کمزور ہو گئے, لیکن اللہ پاک نے جو ہے ایسے کنارے پر آپ کو جو ہے وہ مچھلی, اللہ پاک کے حکم سے آپ کو مچھلی نے کنارے پر اگلا اور وہاں پر اگلا اور وہاں پر جو ہے ایک درخت اگایا, بیل اگائی, جس کے پھل کھا کر آپ دوبارہ سے جو ہے وہ صحت مند ہو گئے اور پھر اپنی قوم کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ آپ نے کوششیں کی. اللہ پاک کے جو پیغامات آپ کے پاس آتے گئے وہ آپ نے کیا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو کس طرح سے جو وہ ہدایت دی تھی,
किस तरह से आपका जो है वो फर्मा बरदार बनाया था। ये वाक़या कितना लंबा है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के साथ भी जो है वो अल्लाह पाक ने उनको भी सज़ा दी उनकी गलती की, और जो है वो भी जो उनकी कौम थी उन्हें भी एहसास दिलाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो कुछ पैगाम लाए थे वो अल्लाह का पैगाम था, और उन्हीं के लिए जो है उस कौम की भलाई के लिए ही लाए थे वो पैगाम। तो ये अल्लाह पाक ने इस सबक में जो है वो बात समझाई उनको, और देखें फिर वो जो है वो किस तरह से अपने नबी के जो है अल्लाह पाक के जो है वो फर्मा बरदार हो गए, क्योंकि उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब चले गए थे उनको छोड़कर तो बड़े शर्मिंदा हुए। उन्हें एहसास हो गया था कि हमारी भलाई के लिए जो है हमारे पैगाम लेकर आए थे अल्लाह पाक का, तो फिर उन्होंने जो है इस बात पर शर्मिंदा होकर अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और इस अजाब से जो है वो बच गए, क्योंकि वो ये पहले भी अपने से पिछली कौमों के बारे में भी ये सुन चुके थे कि अल्लाह का अजाब कैसे नाजिल होता है, किन कौमों पर नाजिल होता है, नाफरमान कौमों पर नाजिल होता है, उन्हें ये पता हो गया था। तो उन्होंने जो है अल्लाह पाक से सच्चे दिल से दुआ की, तौबा की, और जो है वो इस अजाब से बचे। इस तरह से आप देखें हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह पाक ने जो है वो किस तरह उनका फर्मा बरदार बना दिया था। सरकशी की तो सज़ा भी मिली, लेकिन उसके बाद अल्लाह पाक ने उनको हिदायत भी दी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कवाइद। पढ़ा हमने कवाइद, ज़माने की इकसाम पढ़ी उसमें, और वाहिद जमा। ज़माने की इकसाम सबको पता है, हम 3 ज़माने होते हैं, एक होता है माजी जो गुजर गया, एक होता है हाल जो चल रहा है, और एक होता है मुस्तकबिल जो आने वाला है। ठीक है ना, हमने इसके ज़माने की इकसाम भी पढ़ ली कि तीनों इकसाम है, ये हमेशा से ही हम पढ़ते चले आए। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। उर्दू में हमने पढ़ा माजी, हाल एंड मुस्तकबिल। ठीक है, वाहिद जमा, किसी भी एक चीज़ को वाहिद कहते हो और एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो उसको जमा कहते हैं, वो चीज़ हो, नाम हो, जगह हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये आ गई बात समझ में आपको। उसके बाद हमने एक तफहीमी सबक पढ़ा था, अजनबी पर भरोसा। ठीक है, अजनबी वो शख्स होते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं। तो इसमें इस सबक में फ़हद की अम्मी ने जो है उन्हें एक नसीहत की थी फ़हद को कि बेटा कभी किसी अजनबी पर भरोसा ना करना। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ, एक तो उसने अजनबी पर भरोसा कर लिया इस तफहीमी सबक में, और दूसरी बात ये थी कि अम्मी की बात जो है वो सुनकर उसने अनसुनी कर दी, यानी इग्नोर किया उनकी बात को, नाफरमानी की। ये समझ लें आप। तो इस सबक में ये था कि उनकी अम्मी ने जो है फ़हद की अम्मी ने उन्हें नसीहत की थी कि किसी पर भरोसा, अजनबी पर भरोसा ना करना। लेकिन वो स्कूल से आते वक्त अपने दोस्त सारिम के साथ जो है वो क्रिकेट खेलने में मसरूफ़ हो गए। सारिम ने बुलाया कि हमें फील्डर की ज़रूरत है, ये फ़ौरन जो है वो चले गए और खेलने लगे। अब जब देखा कि टाइम बहुत हो गया, अम्मी परेशान हो रही होंगी, घर में छुट्टी का जो है वो ज़ाहिर इतना टाइम हो गया, तो उन्होंने क्या किया, एक शख्स उनको मिला। जब वो आए जाने के लिए घर जा रहे थे, तो जब वो आए फ़हद तो उनको एक शख्स मिला, उसने पूछा कि सुपरमार्केट के बारे में पूछा कि ये सुपरमार्केट जो है वो कहाँ है और इसका पता मुझे बता दें, मुझे मालूम नहीं है। तो फ़हद ने बताया कैसे, लेकिन वो कहने लगे मैं यहाँ के रास्तों से बिल्कुल भी नावाकिफ़ हूँ, तो जो है आप जो मुझे जो है वो मेरी बाइक पर बैठ जाएं और मेरे साथ चले, मुझे रास्ता बता दें, मैं आपको फिर जो है वो जल्दी से घर भी छोड़ दूँगा। तो ये फ़हद जो है वो उनकी बातों में आ गए और तो ये सोचा कि अम्मी परेशान हो रही होंगी, मैं ऐसा करता हूँ बैठ जाता हूँ इनके साथ, इनको रास्ता ही बता दूँगा और जल्दी से घर भी पहुँच जाऊँगा। ये सोचकर उन्होंने अम्मी की जो नसीहत थी उसको अवॉइड किया, यानी कि उसको अनसुनी कर दिया। ठीक है ना, और बैठ गए उनके साथ। जब वो बैठे तो उन्हें फ़ौरन अंदाज़ा हो गया फ़हद को कि ये शख्स जो है वो मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा है। तो अब ज़ाहिर है उनको तो शोर करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया उन्होंने। लेकिन ऐसा हुआ कि सामने से एक पुलिस मोबाइल आ रही थी, तो फिर फ़हद ने जो पुलिस वालों को बताया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इशारा किया उसने, तो पुलिस वाले समझ गए और फिर जो है इस तरह से पुलिस वालों ने उनको उस अजनबी से बचा लिया और उनके घर पहुँचाया। तो इससे हमें 2 बातें जो है समझ में आई कि वालिदैन की भी फर्माबरदारी कितनी ज़रूरी है, कि वालिदैन ने जो हमें बात बता दी, जो हमें नसीहत कर दी, हमें उस पर जो है वो पूरा अमल करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इसी तरह की मुश्किलात में हम फंसेंगे, इसी तरह की मुसीबत हम पर आएगी। अगर फ़र्ज़ करें पुलिस मोबाइल ना आ रही होती तो वो तो शख्स पता नहीं कहाँ ले जाता, क्या होता है ना। लेकिन ऐसा हुआ कि बच गए, फ़हद बच गए और जो है वो घर वापस आ गए। लेकिन फिर भी हमें, आप खुद भी देख रहे हैं कि इस सबक से हमें 2 बातें पता चल गई, एक माँ बाप की फर्माबरदारी और दूसरा कि जो है स्कूल से हमेशा जो है वो हमें सीधे घर आना चाहिए, कभी जो है इधर उधर रास्ते में रुकना नहीं चाहिए, ना खेल में मसरूफ़ होना चाहिए बच्चों के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि फिर जब सारे बच्चे स्कूल से घर जा रहे होते हैं तो वही होता है, अपने सही वक्त होता है अपने घर पहुंचने का। और जब बिल्कुल बच्चे चले जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर। ठीक है, ये हमारा हो गया
यूनिट नंबर 1 फर्माबरदारी। आपने हर सबक में देख लिया कि फर्माबरदारी के बारे में हमें सबक दिया गया है। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 2 मेरी अम्मा। इसमें जो है माँ की अजमत के बारे में बताया गया है। इसका मौजू जो है वो माँ से मुतालिक है, मेरी अम्मा। तो इससे जो है वो माँ की अजमत के बारे में बताया गया है कि माँ की तरबियत और माँ की दुआओं से जो है वो बेटे किस कदर अजीम रुतबा हासिल करते हैं। ठीक है ना। पहले तो आपको ये जो आपका पहला सबक है रदीफ और काफिया, कवायद है ये, मैंने आपको सबसे आखिर में पढ़ाया है। ये उसमें सॉल्यूशन में देखिएगा सबसे आखिर में मिलेगा आपको रदीफ काफिया। तो रदीफ उसी कहते हैं जो शेर के हर मिसरे के आखिर में बार बार लफ्ज आता है, उसे रदीफ कहते हैं। और जो रदीफ से पहले लफ्ज होता है और हम आवाज भी, मैं कहती हूँ हम आवाज भी होता है वो, ठीक है, तो हम आवाज भी होता है वो काफिया कहलाता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था अजीम माओ के अजीम बेटे। इसमें देखिए बेटों का जिक्र है और माओ की अजमत का जिक्र है। इसमें भी आपने देखा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ की अजमत के बारे में बताया कि माँ जन्नत माँ के कदमों तले हैं। इसी तरह से जो है वो लोगों के जो है वो मशहूर लोगों के अक़वाल भी इस सबक में मिलेंगे आपको। जैसे कि सबसे मशहूर कौल उनका देखिए हज़रत सुलेमान जो है वो कहा करते थे कि अगर मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाए तो मैं पागल हो जाऊंगा। ज़ाहिर है माँ बच्चे के लिए इतनी ही अहम होती है कि अगर वो जुदा हो जाए तो बच्चा बेचैन हो जाता है। इसी तरह से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि माँ दुनिया की सबसे हसीन हस्ती है, हसीन शख्सियत है। ज़ाहिर है हर बच्चे को अपनी माँ बहुत प्यारी लगती है। इसी तरह विलियम शेक्सपियर, आप उनको देखिए तो वहाँ भी आपको अंदाज़ा होगा कि वो भी माँ की अजमत को मानते हैं। विलियम शेक्सपियर ने कहा कि बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह जो है वो माँ का दिल है। ज़ाहिर है और ये सबसे बड़ी हकीकत है, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि माँ अपने बच्चे से प्यार करती है। इसमें कोई जो है वो झूठ नहीं, कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा कहना ये होता है कि दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत जो है वो माँ जो है वो अपने बच्चे को प्यार करती है। तो सही कहा उन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने, जो उन्होंने तज्जिया किया होगा, जो उन्होंने तजर्बात देखे होंगे, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह माँ का दिल है। ज़ाहिर है माँ के दिल में तो भले 10 बच्चे हों वो माँ के दिल में ही रहते हैं, माँ को पता होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से जो है माँ की अजमत के बारे में बताया गया। और तरबियत के बारे में देखें, हज़रत बायज़ीद बस्तामी, उनको माँ की दुआओं ने जो है वो इस कदर जो है वो बुलंद रुतबा अता किया कि आप जो है वो उस ज़माने के बुज़ुर्गों के बादशाह कहलाए। ठीक है, सुल्तानुल मशाइख यानी कि बुज़ुर्गों के बादशाह कहलाए, आप सुल्तान बादशाह को कहते हैं। इसी तरह से जो है वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वालदा ने भी उनका हौसला बढ़ाया कि बेटा कौम पर, वतन पर, मिल्लत पर कुर्बान हो जाना, पीछे मत हटना। ठीक है ना। तो यही तरबियत थी इनकी जो इतने अजीम लोग बने। ये तो टॉपिक भी आपका देख लीजिए, अजीम माओ के अजीम बेटे, उसमें आपको पता चल रहा है कि माँ की अजमत का जिक्र है। इसी तरह हमारे जो हकीम मोहम्मद सईद जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका जो है वो हमदर्द दवाखाना आज भी चल रहा है और जो है उन्होंने पाकिस्तान के नाम वक्फ कर दिया है इसको। और जो है उन्होंने भी यही कहा है कि जो कुछ आज हम हैं, हम सब बहन भाई जो कुछ आज हैं वो हमारी माँ की तरबियत है। ठीक है ना। तो ये बड़ी बात होती है बच्चों का जो है एक्सेप्ट करना। उसके बाद हमने पढ़ा है कवायद। इसमें वावैन पढ़ा हमने और मुज़क्कर मुअन्नस। वावैन में आप देखेंगे कि कोई भी किसी भी इक़्तिबास से अगर कोई जुमला लिया गया है या किसी का कोई कौल है तो उसके आगे और पीछे जो हम लगाते हैं वो वावैन कहलाता है। जो कॉमे लगाते हैं, दो कॉमे लगाते हैं हम आगे और पीछे, जैसे आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, उर्दू में इसी तरह से दो कॉमा शुरू में लगाएंगे और 2 कॉमा जो है वो आखिर में लगाएंगे। ये होते हैं वावैन। जिस तरह आप इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, इसी तरह उर्दू में किसी कॉल के आगे पीछे वावैन लगाया जाता है। फिर हमने पढ़ा उसी के साथ मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस समझते हैं आप, मेल के लिए मुज़क्कर, फीमेल के लिए मुअन्नस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी के लिए हो, मेल फीमेल के, ये चीज़ों में भी होता है, अल्फाज में भी होता है। तज़कीर व तानीस कहते हैं हम उसको। हमने दो जगह इसको पढ़ा है मुज़क्कर मुअन्नस को। एक जगह हमने इस तरह से पढ़ा है मेल फीमेल के बारे में और दूसरा हमने पढ़ा है तज़कीर व तानीस यानी कि चीज़ों के बारे में। कोई वर्ड है, फूल है, अब बताइए मुज़क्कर है या मुअन्नस है?
تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں بھی جو ہے ہمیں ہمارے جملوں میں ہمارے الفاظ میں اس میں بھی مذکر مؤنث کا خیال رکھنا پڑتا ہے ہمیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا ڈاکٹر روت فاؤ. یہ وہ خاتون ہے جو غیر ملکی ہونے کے باوجود بھی پاکستان اور پاکستان کے لوگوں سے بہت محبت کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. یہ جرمنی میں 9 ستمبر 1929 میں پیدا ہوئی. بہت خوبصورت اور خاتون تھی یہ اور بہت ذہین. ٹھیک ہے. ڈاکٹر بنی بعد میں اور جو ہے وہ ایک فلاحی ادارے سے منسلک ہو گئی جرمنی میں. وہاں سے انہوں نے جو ہے ان کو بھارت بھیجا تھا. اور یہ ڈاکٹر کس کی تھی؟ جذام کی، کوڑ کے مریضوں کی ڈاکٹر تھی جذام کی. جب یہ بھارت جاتے ہوئے انہوں نے کراچی ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ اسٹے کیا. تو وہاں ایک قریبی بستی تھی جہاں پر یہ جذام کے مریضوں کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا تھا. کلینک ہوگا کوئی چھوٹا موٹا یا کوئی ایسی بستی ہوگی، کیونکہ ایسے لوگوں کو جن کو یہ بیماری ہو جایا کرتی تھی ان کو شہر سے دور یا رہائشی علاقوں سے دور جو ہے وہ آباد کر دیا جاتا تھا، وہاں رکھا جاتا تھا. اور وہ وہیں جو ہے وہ کس طرح کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا ہوگا، ایسے ہی وہ جو وہاں پر اپنی زندگی جو ہے وہ ختم کر دیا کرتے تھے. تو وہاں کا انہوں نے جو ہے وہ ایسی وزٹ کیا. ظاہر اسٹے کیا تھوڑا سا، انہوں نے سوچا ہوگا میں آگے پیچھے دیکھ لیتی ہوں کیا ہے. دیکھا انہوں نے تو انہیں اندازہ ہوا اور انہوں نے اسی وقت جو ہے وہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہیں رہنا ہے اور ان لوگوں کی مجھے خدمت کرنا ہے. یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ اپنا وطن چھوڑنا، اپنے بہن بھائی چھوڑنا، اپنے ماں باپ چھوڑنا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑنا اور تنہا جو ہے وہ اس وطن میں رہ کر جو ہے یہاں کے لوگوں کی خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے. تو یہ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے مدر ٹریسا جو ہے وہ کتنا انہوں نے جو ہے ان کی بھی خدمات جو ہے وہ بہت بے مثال ہیں. تو اسی طرح یہ ڈاکٹر روت فاؤ جو ہے یہ بھی، اور ان کے بھی بہت یعنی کہ بڑے بڑے اعزازات ہیں. ان کو پاکستان میں جو ہے وہ بڑے بڑے اعزازات سے نوازا گیا. اور سب سے بڑا اعزاز تو یہ دیکھیں جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کو جو ہے وہ سب سے پہلے قائد اعظم کو سرکاری یعنی کہ پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا گیا تھا. اس کے بعد بہت عرصے بعد جو ہے وہ عبدالستار ایدھی کو یہ اعزاز ملا. اور اس کے بعد تیسرا نمبر ڈاکٹر روت فاؤ کا ہے. سویلین میں ظاہر جو فوجی ہوتے ہیں تو ان کو تو پورے اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے، بھلے وہ ایک سپاہی کیوں نہ ہو، اس کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا. لیکن سویلین میں بتا رہی ہوں کہ قائد اعظم کو پہلی دفعہ ایسا ہوا، دوسری دفعہ جو ہے وہ عبدالستار ایدھی کے ساتھ ہوا کہ ان کو پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے دفنایا گیا. کیونکہ شخصیت ہی اتنی بڑی تھی، وہ پوری جو ہے انہوں نے عبدالستار ایدھی نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ وقف کر دی تھی انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے. اور اسی طرح ڈاکٹر روت فاؤ کو یہ اعزاز ملا کہ ان کو پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا گیا. ٹھیک ہے. یہ چار بہنیں تھیں، ایک بھائی تھے، بھائی کی بچپن میں ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر یہ 4 بہنیں تھیں اور یہ تو یہاں آ گئی. 3 کا پیچھے کیا ہوا انہیں کچھ خبر نہیں. ظاہر ہے پاکستان میں آ کر انہوں نے پاکستانیوں کی اس قدر خدمت کی کہ انہیں اپنا وطن کبھی یاد بھی نہیں آیا. 1988 میں جا کر یہ میرے خیال سے 50s میں یہاں آ گئی تھی پاکستان. اور 1988 میں جا کر جو ہے وہ 50 کے بعد آئی تھی پاکستان. 1988 میں جا کے ان کو شہریت ملی پاکستان کی. اور ان کی خدمات دیکھیے آپ، ان کا جو ہے وہ جذبہ دیکھیے، ان کا یعنی کہ لوگوں کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ دیکھیے ایسے مریضوں کے ساتھ کہ جو ہے 1996 میں جو ہے عالمی ادارہ صحت نے جو پاکستان کو ایشیا کا سب سے پہلا وہ ملک قرار دیا جہاں جذام جو ہے وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ایسی بیماری ہے کوڑ جسے کہتے ہیں لوگ عام طور پر، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے سمجھیں. تو یہ اس چیز کا جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا. کس کی انتھک محنت کی وجہ سے؟ ڈاکٹر روت فاؤ. انہوں نے ظاہر اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا، کارواں بنتا گیا اور چلتا گیا، کلینکس بنتے گئے. پورے پاکستان میں 157 کلینک کھولے انہوں نے. لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور خود بھی انہوں نے بھائی جو ہے وہ کلیکشن کی، چندہ جمع کیا. کوئی اس میں شرم کی بات نہیں تھی ان کے لیے. وہ ایسے ایسے علاقوں میں چلی جاتی تھی اور جو ہے وہاں سے چندہ جمع کر کے لاتی تھی جہاں لوگ ان کو بالکل بھی نہ پہچانتے تھے نہ جانتے تھے. لوگ کہتے تھے اماں ہیں انہیں جانے دو، روکتے نہیں تھے، ٹوکتے نہیں تھے ان کو کہ کہاں جا رہی ہیں، کیا کر رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. انہیں جو ہے وہ یا تو پٹھان سمجھتے تھے یا ایرانی سمجھ کر جو ہے وہ انہیں بہت ان کی عزت کیا کرتے تھے. اور جو ہے انہیں کوئی جو ہے اپنے کام میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب میں جتنا بھی بتاتی جاؤں گی بہت ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا اس میں صفت اور موصوف. صفت اسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کی، کسی بھی جگہ کی یا کسی بھی شخص کی خوبی، خامی، اچھائی، برائی، تعداد، مقدار. ٹھیک ہے. اس چیز کو
اس میں صفت کہتے ہیں وہ الفاظ جو ہم اس کے لیے خوبیوں کے لیے، خامیوں کے لیے، اچھائیوں کے لیے، برائیوں کے لیے، تعداد کے لیے، مقدار کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ صفت کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوالٹیز. اب کوالٹیز اچھی بھی ہو سکتی ہیں اور بری بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے موصوف. اب جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ موصوف ہوگا. جس کی کوالٹی آپ بیان کر رہے ہیں، جس کی صفت آپ بیان کر رہے ہیں، جس کی خوبی آپ بیان کر رہے ہیں، وہ موصوف ہوگا. جیسے میں کہوں کہ علی بہت ذہین لڑکا ہے، تو اس میں موصوف ہو گیا علی. ٹھیک ہے، علی جو ہے وہ موصوف ہے کیونکہ علی کی ذہانت کی بات ہو رہی ہے. علی ذہین ہے، وہ تو صفت ہے اس کی ذہین، اور کس کی بات ہو رہی ہے؟ علی کی بات ہو رہی ہے، تو وہ موصوف ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تفہیمی سبق پڑھا ہم نے پیشے. پیشے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے ہر شخص کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہوں گے آپ کے والد صاحب کسی نہ کسی پیشے سے منسلک ہوں گے، کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے اور اس سے جو ہے وہ آمدنی حاصل کر کے گھر لے کر آتے ہوں گے. تو اسی کا نام پیشے ہے. ٹھیک ہے. پیشے جس طرح سے ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر اپنے پیشنٹ کو دیکھ کر روزی کماتا ہے. انجینئر ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. ٹیچر ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اب نیچے آ جائیے، سبزی فروش ہے، دھوبی ہے، اور اسی طرح کے لوگ ہیں، موچی ہے، اور کپڑا بیچنے والا ہے. اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب پیشے کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا. اور جو ہے وہ اس سے جو بھی آمدنی ان کو حاصل ہوتی ہے وہ کام کر کر اس سے جو ہے وہ پیشے میں شامل ہوتا ہے. وہ آمدنی جو ہے وہ ان کا آمدنی جس کام سے حاصل ہو رہی ہے وہ ان کا پیشہ ہے. اگر کوئی بچہ پوچھتا ہے اپنے والدین سے کہ آپ کا کیا پیشہ ہے، تو اگر آپ کے فادر ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر بتائیں گے. اگر آپ کے فادر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی کام کر رہے ہوں گے، وہ بتائیں گے آپ کو، تو آپ سمجھ جائیے کہ ان کا پیشہ یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا یونٹ ہے، ابھی میں نے یہاں شو نہیں کیا، میں لکھ دیتی ہوں. تیسرا یونٹ بھی یونٹ نمبر 3 ہوگا آپ کا کھیل کے بارے میں. اب ہم اپنا تیسرا یونٹ دیکھیں گے کھیل. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ جو بھی سبق پڑھیں گے اس میں آپ کو کھیلوں کے بارے میں بتایا جائے گا. قواعد تو ایک الگ چیز ہے لیکن کھیلوں کے بارے میں بتایا جائے گا. سب سے پہلے دیکھ لیجئے کھیل. کھیل کیا ہے؟ کھیل صرف تفریح نہیں ہے بلکہ ہماری ذہنی اور جسمانی نشو و نما کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں. آپ کو دیکھیے کہ اسکول میں بھی جو ہے وہ کھیلوں کا اہتمام کیا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو رہے، اس کا ذہن بھی تیز رہے اور وہ جسمانی طور پر بھی بہت پھرتی سے کام لے. ٹھیک ہے نا. اسی وجہ سے جو ہے کھیلوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل بھی جو ہے وہ بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے اس کے تحت ہم اور ہمارے کھیل. اس میں ہم نے جو ہے وہ بہت سارے کھیلوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور کھیلوں کے بارے میں یہ پڑھا تھا کہ 2 طرح کے کھیل ہوتے ہیں. ایک بین الاقوامی یعنی کہ انٹرنیشنل، ساری دنیا میں جو کھیلے جاتے ہیں، اور ایک علاقائی ہوتے ہیں کہ ہر علاقے کا ایک اپنا مخصوص کھیل ہوتا ہے. جیسے ہم نے لکھا تھا ہمارے علاقے میں جو ہے وہ کبڈی جو ہے وہ یہاں پر بہت مشہور ہے سندھ میں. اور دنیا بھر میں تو کرکٹ، ہاکی، فٹ بال یہ سب دنیا بھر میں کھیلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا قواعد، واحد جمع متضاد. واحد جمع میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک چیز کو واحد اور اس سے زیادہ چیزیں ہو تو جمع. یہ چیزوں میں بھی ہو سکتا ہے، نام میں بھی ہو سکتا ہے، اور جگہ میں بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح متضاد اپوزٹ ورڈ، الٹ. ٹھیک ہے نا. ضد، مخالف، اس کو کہتے ہیں متضاد. جیسے زمین ہے تو پھر اس کا مخالف آسمان، دن ہے تو اس کا مخالف رات. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا دعوت نامہ اور پتہ لکھنے کا طریقہ. دعوت نامہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کیسے لکھنا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں گے کھیل کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے نا. کہ عبد الرحمن جو ہے وہ نہیں پہنچ پائے تھے، عبد الرحمن کو جو ہے وہ آپ نے خط لکھنا اور کھیلوں کے بارے میں جو کھیل آپ نے دیکھا اس کے بارے میں جو ہے آپ نے لکھنا تھا، اور ان کو اگلے میچ کے لیے دعوت دینا تھا کہ اب آپ نے ضرور آنا ہے. اس کے بعد پتہ لکھنے کا ہم نے طریقہ میں نے پہلے بھی بتا دیا آپ کو کہ خط لفافے پر کیسے آپ پتہ لکھیں گے. دعوت نامے کا بھی بتا دیا تھا کہ ہم دعوت نامہ کیسے لکھیں گے. آپ کی بک پر بھی موجود ہے اس کا اسٹائل پورا لکھنے کا کہ کیسے کیسے آپ کو لکھنا ہے. اس کے بعد ہے سب سے پہلے آپ اس میں لکھیں گے دعوت نامے میں وہی چیز ہے. سب سے پہلے پتہ لکھیں گے، پھر تاریخ لکھیں گے، پھر القاب و آداب ہے، پھر مضمون ہے، اور پھر اختتام ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے اولمپکس، یہ بھی کھیلوں کے بارے میں ہے. اولمپک نام نہیں ہے کسی کھیل کا بلکہ کھیلوں کے مقابلوں کو اولمپکس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں، اور ہر بار جو ہے وہ کسی نئے ملک کے شہر میں منعقد کیے جاتے ہیں. اس کا جھنڈا سفید رنگ کا ہے، اور اس کے جھنڈے پر 5 رنگ کے دائرے بنے ہیں: نیلا، کالا، لال، پیلا، ہرا.
ٹھیک ہے. یہ 5 دائرے بنے ہوئے ہیں رنگ کے, اور یہ 5 دائرے جو ہے وہ 5 بر اعظموں کو جو ہے وہ شو کرتے ہیں, 5 بر اعظموں کی نمائندگی کرتے ہیں, یورپ, آسٹریلیا, امریکہ, ایشیا اور افریقہ کی. ٹھیک ہے. اور جو ہے ہر دنیا کا ہر کھلاڑی جو ہے وہ ان کھیلوں میں حصہ لے سکتا ہے, اس لیے ان کھیلوں کو کھیلوں کا میلہ کہا جاتا ہے. جس طرح آپ میلے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سے جو ہے وہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں, اپنے اسٹال لگائے ہوئے ہوتے ہیں, اس میں شامل ہوتے ہیں, اپنے اپنے جو ہے وہ صلاحیتیں دکھا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اولمپکس سے بھی ایسا ہی ہے, یہ کھیلوں کا ایک میلہ ہے جو دنیا بھر سے کھلاڑی جو ہے یہاں آ کر کھیلتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اس میں حصہ لیا اور مقابلہ کیا. کام یہ ہے کہ آپ پورے جذبے سے کھیلیں گے اور بہترین طریقے سے مقابلہ کریں گے. صرف جیتنا ہی مقصد نہیں ہوتا ہے بلکہ بہترین طریقے سے کھیلنا مقصد ہوتا ہے. اس نے بتایا آپ کو. ان کے بانی جو ہے وہ بیرن ڈیکو برٹن, ان کھیلوں کے بانی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا اس میں معرفہ کی اقسام. اس میں معرفہ کی اقسام آپ کو یہاں پر 4 بتائی گئی ہیں. اس میں علم بتایا گیا ہے, اس میں ضمیر بتایا گیا ہے, اس میں موصول بتایا گیا ہے, اور اس میں اشارہ بتایا گیا ہے. اس میں موصول میں جب آپ ایک جملہ بول دیا لیکن دوسرا جملہ جب تک نہیں بولیں گے تو وہ بات آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی, اس کو اس میں موصول کہتے ہیں. اسی طرح اس میں ضمیر, نام کی جگہ جو آپ نے استعمال کیے الفاظ, اگر وہ آپ کو جملے میں نظر آ رہے ہیں تو وہ اس میں ضمیر ہوگا. اور اسی طرح اس میں اشارہ, آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف, جیسے میں کہوں کہ وہ کتاب مجھے لا دو یا وہ پین مجھے لا دو, تو وہ اشارہ ہو رہا ہے, تو یہ اس میں اشارہ ہے. اور جو ہے ایک رہ گیا ہمارا, اس میں موصول ہو گیا, اس میں اشارہ ہو گیا, اس میں علم ہو گیا. علم میں اس میں علم جو ہے وہ ہمارا وہ ہوگا جس میں آپ کو چیز کا پتہ ہوگا. جیسے آپ نے مثال دیکھی اس میں کہ یہ ابا جان کی موٹر سائیکل ہے. آپ کو 2 باتیں پتہ ہیں دونوں, کہ کس کی ہے, ابا جان کی, اور کیا ہے, موٹر سائیکل ہے. تو جس جملے میں آپ کو پرفیکٹ پتہ ہو کہ یہ کس کا ہے, کیا ہے, جو بھی چیز ہو, تو وہ اس میں اس کو آپ کہیں گے اس میں علم. ٹھیک ہے. وہ بات جس میں آپ کو علم ہے کہ یہ جو ہے کس کا ہے, کیا ہے. یہ ہو گئے چاروں اس میں معرفہ کی اقسام. اس کے بعد آپ نے قواعد میں پڑھا مذکر مؤنث, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا میل فیمیل کا مسئلہ. اور اس کے بعد جو ہے تذکیر و تانیث میں جب آئیں گے تو حقیقی بھی ہوتے ہیں اور غیر حقیقی بھی ہوتے ہیں. حقیقی وہ ہوتے ہیں جس میں میل فیمیل کا ہوگا, اور غیر حقیقی وہ ہوں گے جو چیزوں کے بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, اگر آپ پھول کے جملے میں لفظ پھول استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پھول لفظ جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے. اس طرح آسمان ہے, پانی ہے, جس چیز کا بھی آپ ذکر کر رہے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ لفظ مذکر بول رہے ہیں یا مؤنث, تب جا کے آپ کا جملہ صحیح ہوگا. ٹھیک ہے نا. پانی آپ کہیں گے ٹھنڈی ہے تو بالکل غلط ہوگا. پانی کو اگر آپ چھوٹی یہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہے تو غلط ہے. پانی مذکر لفظ ہے, پانی ٹھنڈا ہے. ٹھیک ہے نا. پانی صاف ہے, تو یہ سب مذکر. تو اس طرح سے آپ کو دیکھنا ہے کہ مذکر مؤنث. اس کے بعد ہے حروف فجائیہ. وہ الفاظ جوش اور جذبے میں ہمارے زبان سے نکل جاتے ہیں وہ حروف فجائیہ کہلاتے ہیں. آپ کو یہاں پر اس کی 3 اقسام دی گئی ہے. ایک حروف ندا ہے, یعنی کہ آپ بلا رہے ہیں, پکار رہے ہیں. ندا کے معنی بلانا, پکارنا ہے. جیسے کہ اے اللہ, اے میرے بھائیوں, اے میرے بیٹوں. ٹھیک ہے نا. اس طرح سے ہم پکار رہے ہوتے ہیں اور پھر اپنی بات کہتے ہیں. جس طرح سے اے اللہ مجھ پر رحم کر, اے اللہ میری مدد فرما. ٹھیک ہے نا. تو ہم پکار رہے ہوتے ہیں تو اسے کہیں گے حروف ندا. اس طرح سے دوسرے حروف آپ کو بتایا ہے حروف استعجاب, جس میں آپ حیرانی اور حیرت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں. جیسے اگر کسی کی آپ کوئی صلاحیت دیکھ رہے ہیں, جیسے ایک کھلاڑی کو دیکھا آپ نے کھیلتے ہوئے, زبردست مقابلہ کیا. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس طرح سے کہتے ہیں واہ واہ تم نے تو زبردست مقابلہ کیا, واہ واہ تم نے بہت اچھی نعت پڑھی. بچے نے اگر بہت پیاری اچھی نعت پڑھی تو اس کو ہم کہتے ہیں واہ واہ, سبحان اللہ, کیا خوب جو ہے وہ تمہاری کارکردگی ہے. یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس سے کہیں گے حروف استعجاب. اس کے بعد ہم نے پڑھا تیسرا حروف تعصب, جو دکھ اور افسوس کے وقت جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جیسے کسی نے گول مس کر دیا, کسی نے رن مس کر دیا, او ہو تم نے گول نہیں کیا, او ہو. اگر کسی نے رن مس کر دیا, او ہو رن چھوڑ دیا تم نے. اس طرح سے جو ہے او ہو تمہارا ورک کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک, ہم اپنی کلاس فیلو سے بول دیتے ہیں اس طرح کی بات. تو یہ چیزیں جو ہے وہ افسوس, یعنی کہ اس کا کام پورا نہیں ہوا, ظاہر افسوس ہے, او ہو تم نے ورک کمپلیٹ نہیں کیا. تو یہ حروف تعصب ہیں جو افسوس اور دکھ گھبراہٹ کے موقع پر بولے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پہیلی بوجھنے کا طریقہ پڑھا. پہیلی کیا ہوتی ہے, سب سے پہلے میں نے اس کی ڈیفینیشن دی تھی آپ کو. پہلی ایک ایسا معمہ ہوتی ہے جسے ہم بہت سوچ سمجھ کر غور و فکر سے جو ہے وہ حل کرتے ہیں یا بوجھتے ہیں. پہلی بوجھی جاتی ہے.
ویسے حل کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن پہلی جو ہے وہ ہم بوجھتے ہیں، تو معمہ ہوتی ہے یہ، ہے نا. تو اس کو ہم سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ اگر اس میں ہمیں ایسے نہیں مل رہی تو ہم الفاظ میں تلاش کرتے ہیں کہ الفاظ تو آگے پیچھے نہیں ہیں. تو آپ کو طریقے بھی بتائے گئے اس میں، ٹھیک ہے. آپ اپنا یہ چیپٹر پڑھیے گا تو آپ کو اس میں طریقے بھی ملیں گے. تو یہی، اور صرف پہلی جو ہے صرف تفریح کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ ہمیں اس سے جو ہے ہمارے اندر سوچ فکر پیدا ہوتی ہے، سوچنے کی عادت ہوتی ہے، غور و فکر کرنے کی عادت ہوتی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا. کسی بات کے بارے میں، کسی بات کی تہ تک جاتے ہیں ہم. تو یہ چیزیں جو ہے وہ ہماری ذہنی صلاحیتوں کو بڑھاتی ہیں. تو پہلی آپ سمجھ لیجئے کہ پہلی صرف جو ہے وہ کھیل نہیں ہے، بلکہ وقت گزارنے کا وہ نہیں ہے، ایک کھیل ہی سمجھ لیجیے کہ آپ کھیل کر وقت گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے مفید بھی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو وہ بڑھا رہا ہے. اس کے بعد ہے نثر نگاری. نثر نگاری میں نے پہلے ہی بتایا کہ ہمارے کتاب کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ نثر ہوتا ہے اور ایک حصہ نظم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو ہم نثر نگاری میں آپ کو کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، سبق پڑھتے ہیں آپ، واقعات پڑھتے ہیں، کہانی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انفارمیٹیو سبق بھی ہوتے ہیں جس میں آپ کو انفارمیشن دی گئی ہوتی ہے. تو یہ سب چیزیں نثر نگاری میں شامل ہیں. سبق لکھنا، کہانی لکھنا، خط لکھنا، واقعہ لکھنا، حادثہ لکھنا، کچھ بھی مضمون لکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نثر نگاری میں شامل ہوتی ہیں، کیونکہ آپ اس کے جو نثر نگاری میں یہی کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور حصہ جو نظم ہوتا ہے اس میں آپ نعت، حمد اور نظمیں، غزلیں، یہ سب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. جو سبق کی طرح لکھے جاتے ہیں وہ نثر ہوتے ہیں، نثر نگاری کہلائے گی، ٹھیک ہے. اور جو اشعار میں لکھے جاتے ہیں وہ نظم، حصہ نظم ہوگا وہ. تو آپ سمجھ گئے کہ نثر نگاری کیا ہے. آپ کو نثر نگاری میں نے ایک مضمون لکھوایا ہے، میرا پسندیدہ کھیل، کرکٹ کے بارے میں لکھا ہے، شاید دیکھ لیجیے گا آپ اپنے سولوشن میں. یہ آپ کا پورا ایک ریویو ہو گیا، تینوں یونٹ کا آپ نے دیکھ لیا. تینوں یونٹ کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا. پہلا یونٹ ہمارا فرمانبرداری، اطاعت، ٹھیک ہے، حکم ماننا، بڑوں کا ادب کرنا، یہ سب جو ہے فرمانبرداری میں شامل ہے. میری اماں، ماں کی عظمت کا خیال رکھنا، ماں کی فرمانبرداری کرنا، ماں کی اطاعت کرنا، ٹھیک ہے. اسی سے جو ہے وہ ماں کی دعاؤں سے، اسی طرح ماں کی دعاؤں سے جو ہے وہ، ماں کی دعاؤں، اس کی تربیت سے ہی جو وہ لوگ عظیم ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے رتبے حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نے کھیلوں کے بارے میں پڑھا. کھیل ہے ہمارا موضوع، تیسرا یونٹ. اور کھیل میں آپ کو میں نے بتایا کہ صرف کھیل وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کھیل جو ہے وہ تفریح کے لیے اور آپ کی ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. ہمارے تینوں یونٹ کے ہم نے سارے سبق دیکھ لیجئے. اب جو ہے ہم اپنے اسسمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ نے پڑھ لیا. اب اسسمنٹ کیسے کریں گے اور اپنی کاپی کو کیسے تیار کرنا ہے. کاپیز تو آنا شروع ہو گئی ہیں، آپ کی بھی انشاءاللہ آ گئی ہوگی کاپی، لیکن پھر بھی آپ ایک دفعہ دیکھ لیجئے کہ آپ اپنی کاپی کو کس طرح سے جو ہے وہ مینٹین کریں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اردو زبان کی کاپی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیے کس طرح سے جو ہے وہ آپ کو فل کرنا ہے. یہاں میں نے اپنا نام لکھا ہے جیسے امیدہ، آپ اپنا نام لکھیں گے. کلاس لکھیے، پنجم سیکشن لکھا ہے، الف، مضمون لکھا ہے یہاں پر اسلامک لکھا ہوا ہے، لیکن آپ یہاں پر اردو لکھیں گے، ٹھیک ہے. رول نمبر لکھنا ہے آپ کا، جو بھی رول نمبر ہے آپ کا وہ لکھیں گے آپ. اس کے بعد دیکھیے، یہ دیکھیے آپ سب سے پہلے آپ کو میقات کے بارے میں لکھنا ہے کہ اول میقات، پھر آپ لکھیں گے جو سن چل رہا ہے ہمارا 2020 اور 21 سیشن جو ہے ہمارا 2020 سے 21 تک کا سیشن ہے وہ لکھیں گے. پھر اپنا نام لکھیں گے. اس کے بعد اپنے والد کا نام لکھیں گے. لیول، آپ کا گریڈ کیا ہے، آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، 5 ہے. سیکشن لکھیں گے، کون سا سیکشن ہے، A B C جو بھی ہے. پھر رول نمبر لکھیں گے. آپ کا مضمون ہے جو اردو زبان، وہ لکھیں گے آپ. یہاں پہ اسلامک لکھا ہے لیکن آپ اردو زبان لکھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اردو زبان، آپ کی کتاب کا نام لکھا جائے گا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں گلے لالا، اردو کا گلدستہ، ٹھیک ہے. میں لکھ دیتی ہوں یہاں پر اردو زبان، کہیں آپ یہ سوچیں اردو زبان، ٹھیک ہے. اور یہاں پر آپ کتاب کا نام لکھیں گے گلے لالا، اردو کا گلدستہ، ٹھیک ہے. یہ آپ کتاب کا نام لکھیں گے. اس کے بعد اپنی سبجیکٹ ٹیچر کا نام لکھیں گے. اور یہاں پر یکم جولائی، یہاں سبجیکٹ ٹیچر کا نام لکھیں گے اور نیچے جو ہے وہ ڈیٹ ڈالیں گے. آپ یہاں ڈیٹ ڈالیں گے یکم جولائی 2020.
आपने देख लिया। अब हम आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, पहले मिकात का दरमियानी हिस्सा मुकम्मल हुआ, आपका मिड टर्म जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपने देखिए फहरिस्त बनाई है, जिसे आप इंडेक्स कहते हैं, इंग्लिश में इंडेक्स कहेंगे। यहाँ मैंने लिखा है मिकात अव्वल के दरमियानी हिस्से का आगाज़ हुआ 1 जुलाई को। उसके बाद हफ्ता नंबर 1 यूनिट नंबर भी 1 है आपका, उसमें आपने 3 डेज पढ़ा। फिर उसके बाद हफ्ता नंबर 2 है, इसमें आपने 5 डेज पढ़ा, ठीक है। फिर हफ्ता नंबर 3, इसमें भी आपने 5 डेज पढ़ा। हफ्ता नंबर 4, इसमें आपने 2 डेज पढ़ा, फिर 2 डेज पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आपने जो है यूनिट नंबर 3 पढ़ा है 3 डेज, इसमें भी आपने पूरा हफ्ता नंबर 4 में पूरे 5 डेज पढ़ा है। हफ्ता नंबर 5 में भी आपने जो है वो 3 डेज पढ़ा है, क्योंकि वेकेशन आ गई, 2 हॉलीडेज थे। उसके बाद हफ्ता नंबर 6 है, ये भी आपने पूरे 5 दिन पढ़ा है। हफ्ता नंबर 7 ये आपने 4 दिन पढ़ा है, क्योंकि इसमें आखिरी दिन जो है वो 14 अगस्त यौम पाकिस्तान था। फिर आपने आखिर में लिख लिया पहले मिकात का दरमियानी, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, पहले मिकात का दरमियानी हिस्सा मुकम्मल हुआ। ये आप यहाँ लिखेंगे ताकि मैं स्टैम्प करूँ यहाँ पर और आपको रिमार्क्स दे सकूँ, ठीक है। उसके बाद आपने कॉपी स्टार्ट कर ली, सारा वर्क कर लिया। अब देखिए, जब आपका वर्क कंप्लीट हो गया तो फिर आपने जो है वो कंटेंट बनाया है। ये हम बनाते हैं ना लास्ट में कंटेंट। देखिए, पहले मिकात का दरमियानी हिस्से का सबकी मवाद, ये कंटेंट, ठीक है। यूनिट नंबर 1 जो हमने पढ़ा वो लिख लिया है। उसके बाद है यूनिट नंबर 2, देखिए वो जो हमने पढ़ा वो टॉपिक लिख लिए सारे। इसी तरह यूनिट नंबर 3 देखिए, जो टॉपिक हमने पढ़े वो सारे लिख लिए। उसके बाद अपना रोल नंबर शो करेंगे, कैफियत शो करेंगे और दस्तखत टीचर, ये आप हेडिंग डाल लीजिएगा ताकि आप यहाँ आपका रोल नंबर लिखा जा सके, फिर जो आपको रिमार्क्स देंगे वो लिखे जा सके और टीचर के साइन हो सके और यहाँ पर आपकी स्टैम्प कर दी जाएगी कॉपी, ठीक है। इस तरह से आपको अच्छे रिमार्क्स मिलेंगे जितनी आपकी कॉपी अच्छी होगी। ये हो गया आपका कंटेंट। अब देखिए, आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो असेसमेंट होगा, जो आपकी जांच होगी, जो कुछ आपने पढ़ा उसकी जो जांच होगी वो देखिए किस तरह से, उसका तरीक़ाकार क्या है। ये देख रहे हैं आप, जांच का तरीक़ाकार। हिस्सा अव्वल, इसमें आप देखते हैं कि मारूजी सवालात होते हैं, ये 5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। हिस्सा मारूजी सवालात यानी कि आपको MCQs दिए जाते हैं, ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको चूज करना होता है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना होता है। उसके बाद हिस्सा बे है मुख्तसर जवाबात के सवालात, ठीक है। इसमें आप देखिए 5 पार्ट्स होंगे, 5 हिस्से होंगे इसके, अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ये आपको करना होगा। उसके बाद देखिए हिस्सा जीम है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप जो हिस्सा बे है ये पूरे 10 मार्क्स का है। उसके बाद हिस्सा जीम देखिए आप ये दो क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ये 15 मार्क्स का होगा आपका। बयानिया जवाबात के सवालात, सवाल नंबर 3 में भी आपको अलिफ बे जीम 3 पार्ट होंगे, सवाल नंबर 4 में भी आपको अलिफ बे जीम 3 पार्ट होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ये असेसमेंट करना होगी। और जो है आपको कोई ऐसी चॉइस नहीं, ओपन चॉइस नहीं दी जाती, ना उर्दू में ना इंग्लिश में, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, इसमें कोई जो है वो चॉइस नहीं दी जाती, इंटरनल चॉइस होती है, ओपन चॉइस आपको कोई नहीं दी जाएगी। 4 सवाल होंगे और आपको चारों करना होंगे, ठीक है। अब हमारा, आप देख रहे हैं, अब हमारा कंटेंट भी कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको कॉपी तैयार करने का भी तरीका बता दिया है। कॉपी किस तरह से आप सबसे पहले फर्स्ट जो है वो कवर पेज जो है उस पर आप अपना नाम लिखेंगे, अपने जो भी है नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे, मजमून लिखेंगे और रोल नंबर लिखेंगे। फिर अंदर वाला फर्स्ट पेज जो है वो टाइटल पेज आप फिल करेंगे। उसके बाद जो है वो आप इंडेक्स बनाएंगे।
फिर उसके बाद जो आपका मैटर है वो आप कॉपी में लिखेंगे, जो आपकी एक्सरसाइज वगैरह दी हुई है, जो भी सॉल्यूशन है आपको उसमें करना है। और उसके बाद आखिर में जाकर जब आपका वर्क सारा कंप्लीट हो जाए, सारी वीडियो देख लिया आपने, तीनों जो है वो सॉल्यूशन देख लिए, उससे आपने वर्क कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप अपना कंटेंट बना लेंगे। ठीक है, कंटेंट बना लेंगे, आपकी कॉपी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और हमारे पास चेक होने के लिए आ जाएगी। उसके बाद मैंने आपको जांच का तरीका भी बता दिया कि आपकी जो असिस्मेंट होगी वो किस तरह से होगी। ठीक है ना, ये सब कुछ आपने देख लिया है वीडियो, इसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं। और मैंने एक पूरा जो है आपका जितना आपने पढ़ा था कंटेंट उस सब का रिव्यू कर दिया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इंशाल्लाह जो है स्कूल खुल जाएंगे तो हमारी मुलाकात होगी। ठीक है, उस वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।